اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المقیم بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ سوال کہ اور اسی کے جواب میں کہ شب و روز عاشوراء کا عمل ہم کیوں کرتے ہیں، کسی نے یہ سوال کیا ہے، اور اسی کے جواب میں کوئی بھی اعمال جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ عمل ہے جو روایتوں میں اماموں نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو ہمارے علماء نے تجربے سے اپنے کیا ہے اور اس کا نتیجہ آ کر بتا دیا۔ ہم عاشورے کا جو عمل ہے، سید ابن طاووس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں اور مرحوم قلوی نے اپنی کتاب کامل الزیارات میں اس عاشورے کے تعلق سے روز عاشوراء اور شب عاشوراء نماز کئی طرح کی بتائی انہوں نے، جیسے 100 رکعت نماز بھی ہے، اور 2 رکعت نماز بھی ہے، 4 رکعت نماز بھی ہے۔ تو 100 رکعت نماز پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 بار قل اللہ پڑھیں۔ 100 رکعت اسی طرح 2 رکعت کر کے پڑھ لیجیے۔ 4 رکعت جو پڑھنے کو کہا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہر رکعت میں 50 بار قل اللہ پڑھیں، 2 رکعت کر کے۔ یہ پھر 2 رکعت جو نماز کہی گئی ہے، اس میں سورہ حمد کے بعد 10 بار سورہ یاسین، 4 بار 10 بار قل اللہ، 10 بار قل اعوذ برب الناس، اور 10 بار قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی دعائیں اور ذکر ہوئی ہیں۔ خوب زیارت عاشوراء اور زیارت امام حسین پڑھنے کے لیے تو کہا ہی گیا ہے۔ روز عاشوراء نماز پڑھنا، کوئی نماز میں نے نہیں دیکھا جو وارد ہوئی۔ روز عاشوراء 4 رکعت اگرچہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی 50 سورے والی، 50 بار قل اللہ پڑھ کے۔ اصل عمل جو ہے ائمہ ہمارے کہتے تھے، وہ اس میں امام حسین کی ماتمداری، صبح سے شام تک گریہ، عزاداری، ماتمداری، یہ ہے، اور 1000 بار قل اللہ پڑھنا، اور 1000 بار امام حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑھنا، یہ جو ہے عمل وارد ہوا ہے۔ اور اب یہ کیوں کرتے ہیں یہ سن لیجئے۔ امام باقر علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، امام نے فرمایا اور کہ یہ عاشوراء کے دن تم یہ کام کرنا، دن میں عاشوراء کے، فرمایا من زار الحسین علیہ السلام یوم عاشوراء حتی یدل عنده باکیا، جو آدمی امام حسین کی زیارت روز عاشوراء کربلا میں کرے، اس حالت میں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں، آنسو نکل رہے ہوں، پھر فرمایا اگر آپ نے کیا لقی اللہ عز و جل یوم القیامہ، تو قیامت میں اللہ اس کو ثواب جو دے گا، آپ ذرا ثواب سنیے، اللہ قیامت میں اس کو ثواب دے گا بے ثواب ہے الف حجت، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأَلْفَ عُمْرَةٍ وَأَلْفَ غَزْوَةٍ وَثَوَابُ كُلِّ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَغَزْوَةٍ كَثَوَابِ مَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ وَغَزَا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومع الائمۃ الراشدین علیہم السلام۔ جو امام حسین کی زیارت روز عاشوراء
اس حالت میں کرے گا کہ ان کی قبر کے پاس روتے ہوئے زیارت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو 1,000,000 10 لاکھ حج کا ثواب، 10 لاکھ حج کا ثواب، 10 لاکھ عمرے کا ثواب، ٹھیک ہے، اسی طرح 10 لاکھ جہاد کا ثواب، اور وہ بھی کون سا جہاد اور کون سا عمرہ، کون سا حج، جو رسول اللہ کے ساتھ، جو اماموں کے ساتھ کسی نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ بھئی یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ 10 لاکھ ایک دن کے عمل، روز عاشورہ کے زیارت کا ثواب۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، حیران انسان ہو جاتا ہے۔ راوی نے کہا کہ مولا میرا شہر بہت دور ہے، میں بہت دور کربلا نہیں رہتا ہوں، اور ہر سال نہیں پہنچ سکتا ہوں، میں کربلا تو نہیں پہنچ سکتا ہوں ہر سال، تو اگر وہاں رہوں تو کیا؟ تو آپ دیکھیے یہ جملہ فرمایا جوئلت فداک، میری جان آپ پر فدا ہو، فما لمن کان فی بعد البلاد، جو دور شہر میں رہتا ہے اس کو کیا ثواب ملے گا، وَأَقَاسِيهَا وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْمَسِيرُ إِلَيْهِ، اور کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خوب، اے میرے آقا اگر وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے تو امام نے فرمایا تم جو ہے صحرا میں چلے جاؤ، صحرا یعنی گھر سے باہر میدان میں آؤ، پھر اس کے بعد اور چھت پہ چڑھ جاؤ اور کربلا کی طرف رخ کرو، اور کربلا کی طرف رخ کرنے کے بعد اس کے امام حسین کے قاتلوں کے اوپر بد دعا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام پر سلام کرو اور آنکھوں سے گریہ کرو، اور جو گھر میں آپ کے ہو اس کے لیے بھی کہو کہ وہ گریہ کرے، اور ایک دوسرے کو پرسا دے امام حسین کی مصیبت کی۔ پوچھا کہ مولا اگر ہم یہ کام کریں گے کہ اگر ہم اپنے گھر میں ہیں، شہر سے دور ہیں، تو ہم چھت پہ جائیں اور چھت پہ چڑھ کر امام حسین کی زیارت کریں تو اس کو کیا ملے گا، ہم عزاداری کریں تو کیا ملے گا؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے یہی عمل کرے گا تو وہ سارا ثواب جو کربلا میں جا کر ملتا ہے اس کو اس کے گھر وطن میں ملے گا۔ تو راوی کو بڑا حیرانی ہو گئی، راوی کہنے لگا مولا آپ ذمہ داری لیں گے، آپ ثواب دلائیں گے؟ فرمایا ہاں میں ثواب دلاؤں۔ آپ دیکھو، یعنی کوئی انسان حیران ہو جاتا ہے خالی یہ سن کر کہ امام حسین کی زیارت کرنے کا ثواب کتنا ہو، 10 ملین، ٹھیک ہے، یعنی 10 لاکھ حج، آپ کبھی سوچئے۔ تو یہ امام نے فرمایا کہ اتنا تمہیں ثواب ملے گا، اور پھر کہا کہ میں اس بات کی ضمانت بھی لیتا ہوں۔ یہ ایک بات ہے۔ اب یہاں سے جو ہے دیکھیے، اب یہاں پر جو ہے ایک اور حدیث آئی، وہ حدیث کیا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا، یہ ہے 5ویں امام سے حدیث پہلے سنائی تھی، اب یہ 6 امام سے حدیث سنانے جا رہے ہیں۔ وہ جو ہے امام نے فرمایا کس سے؟ یبن سنان، 6 امام کی حدیث ہے سنان سے، فرمایا حج عمرہ اور یہ اس کے بعد فرمایا کہ اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہو، کتنی زحمت اپنے بدن کو دیتے ہو؟ تو راوی نے کہا کہ مولا یہ حج کرنے میں تو زحمت ہوتی ہی ہے، عمرہ کرنے میں تو زحمت ہوتی ہی ہے، ان سب کرنے میں تو یقیناً زحمت ہوتی ہے۔ تو امام نے کہا ہاں، یہ زحمت کرنے سے
بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے خلوص کے ساتھ یہ عمل عاشورے کا کر لو، خلوص کے ساتھ یہ عاشورے کا عمل کرو۔ اور اگر تم نے خلوص کے ساتھ تم نے یہ عمل کیا تو کیا ملے گا؟ فرمایا اب تمہیں جو ملے گا اس کے بارے میں سنو، کیا ملے گا؟ 10 چیز اللہ تمہیں عطا کرے، اگر تم نے اس کا عمل کیا تو 10 چیز تمہیں ملے گی۔ وہ کیا ملے گی؟ فرمایا ایک تو یہ کہ تم دنیا کی تکلیف سے بچے رہو گے، دوسری بات یہ ہے کہ فقیری سے اللہ تمہیں دور کر دے گا، فقیری سے بے نیاز کر دے گا۔ خوب، پھر کوئی دشمن تمہاری زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، تمہیں اللہ جنون، دیوانگی سے اور جذام سے بچائے گا۔ پھر فرمایا 4 نسلوں تک اللہ جو ہے تمہیں یہ اجر عطا کرے گا، 4 نسل تک یہ عطا کرے گا، اور شیطان کو تمہاری اولاد کے اوپر حاوی نہیں ہو جائے گا۔ کتنے؟ 4 نسلوں تک، ٹھیک ہے۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں اور یہی نہیں کہ 4 نسلوں تک تمہیں یہ نہیں ملے گا، بلکہ تمہاری زندگی میں کوئی حادثہ پیش نہیں آنے دے گا۔ اب ایک جو سوال تھا، امام رضا سے بھی اس طرح کی حدیث پائی جاتی، تو اب یہ جو سوال تھا کہ ہم یہ زیارت عاشورہ کا عمل کیوں کرتے ہیں، جواب یہ ہے کہ ہمارے اماموں نے زیارت عاشورہ عمل کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، بہت اس کا اجر اور ثواب ذکر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ ایک شیعہ کی پہچان کیا ہے کہ وہ زیارت عاشورہ کا عمل ہرگز نہ چھوڑے۔ دیکھیے، ویسے بھی امام حسین علیہ السلام ہمارے تیسرے امام ہمارے تیسرے امام ہیں۔ امامت کا حق کیا ہوتا ہے؟ امامت کا ایک حق یہ ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوں اور ان کے غم میں غمزدہ ہوں۔ اسی لیے امام فرماتے تھے کہ عاشور کے دن ادب یہ ہے، تمہارے لیے سلیقہ یہ ہے کہ تم عاشور کو اس طرح غم مناؤ جیسے تمہارا کوئی عزیز ترین انسان گزر گیا، تو تمہیں نہ کھانے کی فکر ہوگی، نہ ہی جو ہے اپنے کپڑے کی فکر ہوگی، ٹھیک ہے، نہ ہی دنیا کی کسی کام کی فکر ہوگی کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، وہ کسی کی فکر نہیں ہوگی، ساری فکر ہوگی اپنے مصیبت میں پڑے ہوئے انسان کی۔ اسی لیے کہا کہ تم اس دن غم مناؤ، اور جو تمہارے جو ہے کپڑے بھی ہیں ایسے کپڑے ہوں جس سے غم ظاہر ہوتا ہو، ایک دوسرے سے جب ملاقات کرو تو اس میں یہ کہو کہ اللہ آپ کو اور مصیبت امام میں مجھے اجر عطا کرے، اللہ ہم کو آپ کو امام کا سوگوار بنائے، اور اس کے بعد یہ جو ہے زیارت پڑھنا، ٹھیک ہے۔ بقیہ نماز، قرآن تلاوت ہمیشہ کرنا ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، قرآن پڑھنے کی اجازت نہ ہو، لیکن یہ قرآن پڑھنا اور یہ پڑھنا وہ ایسے وقت میں ائمہ نے ہمارے تاکید کی ہے جب انسان بہت غم کی حالت میں نہ ہو۔ اگرچہ کبھی قرآن پڑھتے تو تسلی ملتی ہے، لیکن یہاں پر جو امام حسین کا غم ہے نا، وہاں عزاداری کرنا ہے، رونا ہے، ماتمداری کرنا ہے، تعزیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فاقہ شکنی میں کہا ہے، فاقہ شکنی جو ہے کہتے ہیں روزہ نہ رکھو، چھٹے امام کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا ہے تمہیں، لیکن کھانا پینا بھی نہیں ہے عصر تک، عصر کے بعد جو ہے کچھ کھانا پینا، نماز پڑھ کے کچھ کھانا پینا، شربت یا کچھ بھی سادہ چیز کھا لو، اس لیے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ بنی امیہ کے لوگوں کی پہچان تھی، تمہاری پہچان نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سا عمل عاشورے کے دن کرنا ہے۔ میں نے اس کی فضیلت میں جو حدیث بیان کی ہے وہ چھٹے امام سے بھی ہے، 8ویں امام سے بھی وارد ہوئی اور 5ویں امام سے بھی وارد ہوئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام کے حقیقی چاہنے والوں میں قرار دے۔
امام کے عزاداروں میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔